اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج بات شروع کرتے ہیں کل کے۔ سب سے پہلے تو معذرت کر لوں کہ کل میں اپنی ویڈیو نہیں ریلیز کر سکا۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ بھی تھی کہ میں آج کا انتظار بھی کر رہا تھا اور کل مجھے وہ باتیں یعنی کہ جن کی میں جستجو میں تھا وہ مطلب ان خبروں تک میں نہیں پہنچ سک رہا تھا، تو بہرحال مجھے آج کا انتظار کرنا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ جب جس ٹائم آپ مجھے یہ سن رہے ہوں گے اور یہ میری ویڈیو ریلیز ہوگی تو اس وقت تک پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن بہرحال آخری اطلاعات یہ ہیں کہ زرداری صاحب نے بڑی بری طرح جھاڑ گرا دی ہے۔ اور جو کہتے تھے نا، یہی لوگ جو کہتے تھے، یعنی کون کہتا تھا؟ یہی لوگ کہتے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ تو زرداری جو ہے وہ ایک زرداری جو تھا وہ سب پہ کیا بھاری ہوا؟ فی الحال تو وہ نون لیگ پہ ایسا بھاری ہوا کہ اس نے دیسی زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ چھتر پریڈ کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ پاکستان واپس تشریف لائیں اور آپ باہر بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کا یا ان کا دکھ درد آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے آپ پاکستان آئیں، اور پاکستان آنے کے بعد آپ جیل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ جیل میں جائیں میرے ساتھ، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے 14 سال جیل بھی کاٹی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ میں کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ یوز کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرتا، یہ زرداری صاحب نے کہا۔ اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے بات کی کہ جناب میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، یہ وہ، لیکن بہرحال وہ زرداری صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں، اور جس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وہ جو ایک خاتون فیکٹر یہ جو نون لیگ والے استعمال کرتے ہیں، جب یہ مشرف کے دور کے اندر یہاں سے گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کلثوم نواز کو آگے کر دیا تھا جب وہ نواز شریف وغیرہ جیل میں تھے، اور اب انہوں نے مریم کو آگے کیا ہوا، خود تو یہ بھگوڑے بھاگ گئے۔ یعنی کہ دیکھیں ویورز، پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کے معاشرے کے اندر بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کے لیے کیا رکھتے ہیں، یعنی کہ احساسات رکھتے ہیں، اور کیا، تو یہ ایسے بھائی ہیں، میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جنہوں نے بہن کو آگے کیا ہوا ہے اور خود ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پہ پاکستان کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ویورز، یہ پاکستان کے اندر ایک ذرا سی ایک اور بات بھی ادھر کر دوں کہ یہ کون سی اقتدار کی حوث ہے جو بھرنے میں نہیں آ رہی۔ اقتدار کی ایک ایسی حوث ہے جن سے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نانا صدر پاکستان، سب سے پہلے نانا جو تھا وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم۔ اس کے بعد بنتے ہیں صدر پاکستان، پھر بنتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، پھر ان کی ماں 2 دفعہ وزیر اعظم، پھر باپ 1 دفعہ کا صدر پاکستان، اور وہ خود بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شریف فیملی کی طرف چلے جاتے ہیں تو شریف فیملی کے اندر 3 دفعہ وزیر اعظم، اور 3 سے زائد دفعہ وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ پر تول رہی ہیں، جو ناممکن ہے، لیکن بہرحال خواب دیکھنے پہ تو کسی کی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے زیادہ میں آپ کو یہ باتیں اور کچھ بتانی تھی۔ وہ بات یہ بتانی تھی کہ آج بڑی حیرت ہوئی کہ احسن اقبال جو ہے، جو لنڈے کا رستو ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب اگر ہم استعفے دے دیں تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ جناب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے جو ہوں گے وہ 19 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے اور ہمارے ہاتھ سے سیٹیں بھی نکل جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے لنڈے کا رستو تو بھاگ لیا۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب استعفے دینے کے علاوہ، کیونکہ ہم اس پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا، یہ وہی شاہد خاقان عباسی ہے کہ جب یہ اپنے آبائی حلقے سے ہارا تو اس کے بعد لاہور میں جا کے ضمنی الیکشن کے اندر حصہ لیا، اور شہباز شریف نے ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ایک
لے پالک بیٹا دے دیا جاتا ہے تو لے پالک ہلکا دے دیا، وہاں سے کامیاب ہو گیا. یعنی کہ پارلیمنٹ کے بغیر تو ان کو سانس ہی نہیں آتا، ان تنخواہوں کے بغیر، ان مراعات کے بغیر، لیکن یہ اس کو پارلیمنٹ بھی نہیں مانتے. اچھا مولانا فضل الرحمان کی بھی یہاں پہ میں بات کروں، یہ جو دین فروش مولوی ہے اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ کہتا ہے نہ میں اس حکومت کو مانتا ہوں نہ میں اس پارلیمنٹ کو مانتا ہوں، لیکن یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس سے صدر کا ووٹ لینے کے لیے جناب تیار ہو گیا تھا کہ میں صدر پاکستان بننے کے جب اس نے خواب دیکھے تھے. تو یہ کافی عرصے سے ویسے وزیر اعظم اور صدر مدر بننے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ آج تک اس کی یعنی کہ جو بے نظیر بھٹو شہید جو تھی انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، انہوں نے کہا اگر دین فروش مولوی مولانا فضل الرحمان کو اقتدار سے باہر رکھو تو یہ خون خوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جو بھیڑیا ہے یہ اسی پارلیمنٹ سے صدر بننا چاہتا تھا. یہ اسی پارلیمنٹ کے اندر آج بھی اگر اس کو کچھ یعنی کہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ رکھ لیا جائے تو یہ فوراً آنے کے لیے تیار ہوگا. یعنی کہ سینٹ کے اندر اس کی دال نہیں گل رہی تھی تو ادروائز نہیں تو یہ سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح مطلب یہ گھسنے کی ضرور کوشش کرتا اور سینٹ کا جسے کہتے ہیں کہ چیئرمین بننے کی بھی کوشش کرتا، لیکن بہرحال یہ راستے رک گئے. پیپلز پارٹی نے ان کا جسے کہتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین بھی نہیں بننے دیا. یعنی کہ پہلے دن جو میں بات آپ کو کہی تھی یاد ہوگا میری ویڈیو کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین کس نے نہیں بننے دیا. تو آج وہ بات جو تھی جسے کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام کے اندر بتا بھی دی کہ جناب اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے بھی افراد تھے اور 4 ہمارے بھی تھے. اور یہی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 4 نون لیگ کے ہیں. یعنی کہ اس وقت یہ بات نہیں تھی تو میں نے اسی وقت بتا دی تھی کہ جناب یہ 4 نون لیگ کے افراد ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کا جو فرد ہے گا جو خود چاہ رہا تھا اس کا نام رضا ربانی ہے. اور جہاں تک آج میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک اس میں جو میں کہتا رہا ہوں کہ خاتون نے ایک نے ووٹ جو تھا وہ ادھر ادھر کیا تھا، تو ان میں سے میں آج ان کا بھی نام بتا دوں کہ وہ شیری رحمان صاحبہ ہیں. تو بہرحال اور انہی خبروں کے لیے میں رکا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے کل میں اپنی ویڈیو بھی نہیں ریلیز کر سکا کہ وہ میں خاتون کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ خاتون کون ہے. تو وہ بہرحال کنفرم ہے کہ وہ شیری رحمان ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور وہ جو 22 کے قریب آئیں اور جسے کہتے ہیں کہ بات کر رہی تھی اور زیادہ شور مچا رہی تھی، وہ اس لیے مچا رہی تھی کہ چور اپنی چوری چھپا رہا تھا. تو میں نے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے بڑی اس کے ساتھ کرنی تھی. بہرحال پی ڈی ایم کا جو آج سربراہی اجلاس تھا یہ پوری طرح فلاپ ہو گیا. اس فلاپ ہونے کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ ایسے کافی پہلے یہ ایک بیسیکلی تو مردہ گھوڑا ہے اور مردہ گھوڑے کو یہ لوگ گھسیٹ کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو شو کرتے رہیں کہ جناب نہیں ہم میں اتفاق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً یہ 3 جنوری کی مریم نواز کی ایک تقریر تھی، کسی جلسے میں کر رہی تھی تو اس میں ہا 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 کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. تو مریم نواز ہا ہا کر کے ایک پیشن گوئی کرو وہ پوری نہ ہو، ہاؤ اٹ پاسبل، یہ پاسبل نہیں تھا. تو آج صحیح معنوں کے اندر جو زرداری نے ان کو دھویا ہے، آصف علی زرداری نے، سابق صدر پاکستان نے جو ان کو دھویا ہے اور اس طرح دھویا ہے کہ ان کو زیرو کر دیا ہے. یعنی کہ وہ خود تو سمٹ کے سندھ تک چلا گیا تھا لیکن اس نے ان کو پنجاب میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اور اس کے اندر مین چیز جو ہے گی، مین چیز وہ یہ ہے گی کہ عوام نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے کہ آپ لاہور کا فلپ جلسہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جو شخص بھی پاکستان کی، میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج میں بلکہ بڑی کھل کے بتاؤں کہ پاکستان کے عوام جو ہے یہ اپنی فوج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ابھی اندازہ لگا لیں کہ 23 مارچ کی پریڈ ہونے والی ہے اور بچے جو ہیں، بوڑھے جو ہیں،
خواتین جو ہیں، بچیاں اسکولوں کی، کالجز کی، اور اسکولوں کے لڑکے اور بچے چھوٹی کلاسز کے، یہ اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے جناب وہ فوجی پریڈ کی ریہرسل دیکھنی ہے، اور وہاں پہ جمع غفیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب یہ فوجی جو ہوتے ہیں وہ اپنی وہ پریڈ کا وہ جو ایک مطلب ایک ٹریننگ کر کے جب وہ واپس پہنچتے ہیں، تو میں نے کتنے ایسے وہ دیکھیں گے کہ جو وہاں پہ عوام گئی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹافیاں اور چاکلیٹ ان کے لیے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو فوجی جوان ہیں گے وہ ٹافیاں اور چاکلیٹ اٹھا کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب وہ پھینکی تو ان کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہ خود کھانے کے بجائے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ویورز کے جس طرح کھلاڑیوں کے ساتھ بچیاں اور لڑکے اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں، اس طرف فوجیوں کے ساتھ اب سیلفیاں لیتے ہیں اور لیتے رہے ہیں۔ لیکن تو اسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، جو فوج کے خلاف بولتے نہیں تھے، بھونکتے تھے، تو وہ بھونکنے کا جو بیانیہ تھا وہ عوام نے مسترد کر دیا، لاہوریوں نے مسترد کر دیا، باقی تو چھوڑے۔ یعنی کہ کہاں ہیلی کاپٹر کے اوپر آتے تھے جناب ناچتے، اور کہاں بٹ کی کڑھائی بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اچھا یہ بٹ وہ والا بٹ نہیں ہے، BUTT والا بٹ نہیں ہے، بٹ بیسیکلی اوجڑی کو کہتے ہیں، یہ جو گائے بھینس کی جو اوجڑی ہوتی ہے نا، اس کو بٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بٹ کڑھائی وہ والی کھا رہی تھی، یعنی کہ کہاں فجے کے پائے اور اب آ گئے بٹ کے اوپر، جس کو اوجڑی کہتے ہیں۔ تو اوجڑی کھائی تھی انہوں نے لنڈے کے رستو کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو بات یہ ہے کہ عوام نے بیانیہ مسترد کر دیا، اور جو جس چیز کو عوام مسترد کر دیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ان کے نصیب کے اندر ٹھوکریں رہ جاتی ہیں۔ ہاں ان کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے گا، اس لیے یہ آپ کو سچ دھج بن سمر یہ وہ 4 کلو میک اپ ایک جگہ سے 3 کلو دوسری جگہ سے ڈینٹنگ پینٹنگ سیدھے ڈینٹر سے کرا کر اس کے بعد آگے پریس کانفرنس سے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن بہرحال اب عوام اس چیز سے، جو میرا ذاتی اندازہ ہے، ذاتی اندازہ کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اب وہ ان کو سننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ آپ ایک نیوٹرل اس سے پوچھیں کسی سے، تو جو ان کے لے پالک صحافی ہیں جن کو لفافہ صحافی لوگ کہتے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ اگر ریٹنگ کی اندر بات کریں تو اس ٹائم صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور عارف حمید بٹی وغیرہ ٹاپ کے اوپر جا رہے ہیں، اور حامد میر کا تو کہیں نام ہی نہیں آتا۔ اور یہ جو سلیم صحافی، یہ جو لنڈے کا دکاندار ہے گا، یہ بیسیکلی تو یہ صحافی تو نہیں ہے، یہ تو اس کی تو لنڈے کی دکان تھی شاہی باغ یہ سوری فردوس سینما کے پیچھے پشاور میں۔ تو اس کو تو اب کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو تو پشاور کے اندر یقین جانے کہ یہ ایک جگہ پہ کیا تو ادھر اس کی تو مچائی گئی ہے۔ میں بیسیکلی میں خود پشاور کا رہنے والا ہوں، اور یہ بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا، تو اس کی اب اس کے محلے کے اندر بھی اس کی عزت نہیں رہی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کروں کہ گل صاحب کے اوپر لاہور کے اندر کسی خاتون نے انڈے شنڈے پھینکے، اور وہ پھینکے گو کہ ان کی وہاں پہ جو PTI کے ورکرز تھے انہوں نے ان کی اچھی بلی دھلائی کر دی، بلکہ سرور بھی پھاڑ دیا۔ تو میں یہاں پہ مزاحمت کروں گا، مذمت بھی کروں گا اور مزاحمت بھی کروں گا۔ PTI کے ورکر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ تو دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کتا آپ کو کاٹے تو آپ کیا کتے کو کاٹیں گے؟ وہ تو کتا ہے۔ تو جب کتے نے گل صاحب کو کاٹا تو گل صاحب کو بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، اور PTI کیونکہ بیسیکلی یہ پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، کہ چائنوں کی جماعت نہیں ہے، گلو بٹوں کی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی جماعت نہیں ہے، یہ منافقوں کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک پڑھے لکھے جو آکسفورڈ کا پڑھا لکھا شخص ہے گا، یہ اس کی جماعت ہے۔ تو PTI والوں کو اور میں PTI والوں سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کریں۔ احتجاج کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ جوتا پھینکنا کسی کے اس میں نہیں آتا، یہ احتجاج میں آتا ہے، یہ احتجاج ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کسی کو کہیں کہ، بلکہ جوتا پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جوتا پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اور اشارہ کر دیں کہ جناب ہم تمہاری اس بات کو ہم تمہیں رد کرتے ہیں۔ تو یہ گل صاحب کے اوپر جو سیاہی پھینکی ہو، جو انڈے پھینکے یا جو بھی کیا، تو PTI کے ورکرز کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب نہ دیتے اور یہی سمجھتے کہ کتے نے ان کو کاٹ لیا ہے، تو آپ جائیں جا کے کتے کے کاٹے کا علاج کریں، آپ کتے کو مت کاٹیں، کتا کتا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آئندہ کے لیے خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے، یہ سیاہی پھینکنا
یا اس طرح کے انڈے شنڈے پھینکنا یہ جاہلوں کا کام ہے. اور نون لیگ اس کے اندر ماسٹر ہے. یاد کریں کہ ڈاکٹر شرف گن نیازی صاحب کو شہباز شریف کی سربراہی کے اندر انڈے اور جوتے مارے گئے تھے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور ویورز، آخر میں وہی باتیں جو میں کرتا ہوں، ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں گی سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ذریعے اب ختم ہونی چاہیے. قوم کے اوپر 30% کا ایکسٹرا بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے خزانے پہ، اور اب ہمارا خزانہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ کرونا کی تیسری لہر پاکستان کے اندر ہے. تو یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی سیاسی بات کر دوں کہ مریم نواز نے کہا کہ جناب جب حکومت کمزور ہوتی ہے تو کرونا کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ وہی کرونا ہے جس کے ڈر کی وجہ سے آپ کا جو چچا محترم ہیں، جو چچا جان ہیں، وہ نیب کی پیشی پہ نہیں جا رہے تھے کہ میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں، مجھے کرونا لگنے کا ڈر ہے. تو کرونا بہرحال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے پورے پاکستان کے عوام کو، غیور عوام کو بچا کے رکھے. اور جس نے پاکستان کو 70 سالوں میں لوٹا ہے، حرام کھایا ہے، تو اللہ اس کو کرونے سے ہی غرق کر دے. میں تو یہ کہوں گا. تو کرونا بہرحال ہے، تو عوام سے میری یہی اپیل ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں. ہاتھوں کو لازمی دھوئیں، چہرے کو دھوئیں، وضو کریں، باوضو ہو کر رہیں. اور خاص طور پہ جب گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں باہر سے تو لازمی آنے کے بعد ہاتھ. تو اور اپنے گرد و جواہ کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. تو کرونا کی احتیاطی تدابیر کو نارمل بدلیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.